آپ کی محبت کے سچا ہونے کے لیے چوتھا اصول یہ ہے کہ آپ کے دل میں اولاد، والدین، لوگ، رشتہ دار، مال و دولت، ان سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کی آپ کے دل میں ہو۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعین، اور دوسری روایت میں من اہلہ ومالہ، اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہوتا ہی نہیں ہے جب تک اپنے والدین، اولاد، پوری کائنات اور مال سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کی نہیں کرتا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ باپ کہتا ہے بیٹے سے کرو شیو، تم کیا بوڑھے بن گئے ابھی؟ ماں کہتی ہے اوے تم نے کیا کیا ہوا، خبردار تم نے داڑھی کو بڑا کیا۔ وہاں پتہ چلے گا نا تیری محبت قائم۔ ماں کے پیچھے جاتے ہو کہ اللہ کے رسول کی بات مانتے ہو، اللہ کے رسول نے تو فرمایا فاعف اللحیٰ، تم داڑھی کو معاف کر دو، خالف المجوس، خالف المشرکین، خالف الیہود، خالف النصارى، تم یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی، مجوسیوں کی، مشرکوں کی۔ ماں کہتی رہے، باپ کہتا رہے، وہاں یہ فیصلہ ہوگا محبت سچی ہے کہ نہیں۔ جہاں یہ سوچو نہیں نہیں، آخر پھر ابا جان جو ہے ناراض ہو جائیں گے، باقی تھوڑی بات ہے وہ مان لو نا، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہ کہتے ہیں پڑھائی کرو، پڑھائی کرو، وہ کہتے ہیں یہ کام کرو، وہ کام کرو، برائی نہ کرو ان کے کہنے پہ۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہیں وہ شرک پہ مجبور کرے تو تمہیں اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے لا طاعة لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر کسی کی اطاعت کرنا واجب ہی نہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں تو کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔ باپ کو بیٹا کہتا ہے کماتا میں ہوں، آپ تو کماتے نہیں ہیں، یہ لیں، یہ فلاں قبر پہ جا کے یہ کر کے آ جائیں۔ پتہ وہاں چلے گا کہ بیٹے کی مانتے، ابھی بیٹا افسر ہے کیا کریں، کہ اللہ کے رسول کی مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت آپ نے سنی ہوئی ہے کہ بندہ جس نے مکھی کا نذرانہ پیش کیا جہنم میں چلا گیا، جس نے نہیں پیش کیا اس کو قتل کیا گیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ پتہ اسی وقت ہی چل جائے گا کہ آپ کی محبت سچی ہے کہ نہیں۔ مکھی کس بازار میں بکتی ہے؟ حضور میں کوئی ہے دکان نہیں؟ کیا قیمت ہے مکھی کی؟ ایک مکھی کا نذرانہ اگر پیش کرنے والا جہنم میں چلا گیا، حدیث ہے، تو 10 من دودھ بچوں کو محروم کر کے جن کو دودھ دودھی دینے والا ہے کوئی خرید کے اس طرح پہنچاتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ آپ سوچا تو کریں بھائی، ہم کس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کسی فقیر کو دودھ دے دو، کسی مسکین کو دے دو، یار ضرورت مند کو پلا دو۔ تم خیر اللہ کے نام پہ چڑھاوا کیوں چڑھاتے ہو؟ قرآن نے جہاں خنزیر کی بات کی ہے، جہاں مردار کی بات کی ہے، جہاں خون حرام ہے، اسی آیت میں چوتھی چیز ہے انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ جس طرح مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، جس طرح خون بہتا ہوا حرام ہے، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی آپ کو کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو وہ بھی حرام ہو جائے گی۔